کسی ایک جنس سے یا کسی ایک جنس کی قیمت سے جو بازاری قیمت ہوتی ہے اس قیمت سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. اور صدقہ فطر غریبوں اور ناداروں کے لیے تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ جو غریب ہیں، نادار ہیں، بے سہارا یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، جن کا ذریعہ معاش کوئی نہیں، ذریعہ آمدن کوئی نہیں، غربت میں پیسے ہوئے، ان کے لیے کھانا بن سکے، ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے کپڑے بن سکے. تو یہ امیروں اور غریبوں میں فرق ہے کہ امیروں کا مال ان غریبوں کے لیے لقمہ اور کپڑا بن جاتا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ جو خوشیاں نہ کر سکتے ہوں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور صدقہ فطر جو ہے وہ اگر گندم کی جنس سے دیا جائے تو 2 کلو یعنی 2.25 کلو اس کا پیمانہ ہے، جو اس کی قیمت 2.25 کلو کی احتیاطاً 2 کلو رکھ لی جائے تو 2 کلو گندم کی قیمت تقریباً 300 روپے کے لگ بھگ ہے. تو 300 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر ہے. اور جو زیادہ مالدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو یا کھجور یا کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں. تو 300 روپے فی کس صدقہ فطر ہے. اب مصارف صدقہ فطر کون سے؟ بے سہارا یتیم بچے، بیوائیں اور وہ غریب کہ جو 3 وقت کی روٹی سے مجبور ہوں. اور صدقہ فطر ادا اس نے کرنا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تونے چاندی یا اس کی وہی مقدار قیمت یا مال ہو اور اس پر سال گزر جانا لازم نہیں. صرف اتنی قیمت کا یا چاندی ہوئی ہو یا چاندی کی اتنی قیمت کا کوئی اور مال ہو، قیمت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر بھی اگر وہ ادا کرنا چاہے تو اس پر ممانعت نہیں. صدقہ فطر والد نے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہے. نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ماں کے ذمہ نہیں بلکہ باپ کے ذمہ ہے. اور اگر باپ نہیں تو دادا کے ذمہ ہے. اور بچوں کا مال ہے تو اس سے ادا کر دے. اگر ان کا مال نہیں تو وہ دادا ادا کرے گا کیونکہ وہ اس کی کفالت میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقہ فطر باپ بیٹے کو، پوتے کو نہیں دے سکتا. اور ایسے ہی بیٹا باپ کو، دادا کو، پردادا کو، نانا نانی، اس طرح کے جو اوپر کے رشتے ہیں کہ جن رشتوں سے، جن کے ذریعے سے آپ پیدا ہوئے یا آپ کی اولادیں ہیں جو ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا. ان کے ساتھ اگر وہ مجبور ہو، بے سہارا ہو، ضرورت مند ہو تو صدقہ فطر کے علاوہ ان کی مدد کی جائے. صدقہ فطر ان پر نہیں ملتا. صدقہ فطر اس کے علاوہ دیگر جو قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلا حق ان کا ہے. اور قریبی رشتہ داروں کے بعد پھر دینی مدارس اور دینی مدارس کے علماء ہیں. تو
آج ہم نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا، آپ احباب تک یہ مسئلہ ہم پہنچا چکے۔ قرب و جوار میں اگر آپ کے قریبی ضرورت مند ہیں آپ ان کو دیں، تو اگر قریبی نہیں تو پھر آپ کا اپنا ادارہ یہاں ہے، جو حفاظ کرام آپ کے پاس بھی قرآن سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسی طرح دیگر مساجد میں بھی یہاں سے شاخیں نکلی ہوئی پھیل رہی ہیں، دیگر مساجد میں بھی ہمارے ادارے کے طلباء جا رہے ہیں، تو اس ادارے کو آپ سپورٹ کریں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ادارے کو سپورٹ کریں۔ تو جنہوں نے اپنے قرب و جوار میں رشتہ داروں میں نہیں دینا، تو وہ پھر بجائے ادھر ادھر جا کر صدقہ فطر دینے کے اپنے ادارے کو سپورٹ کریں اور صدقہ فطر ہم تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی معاونت سے، اس صدقہ فطر کے ذریعہ سے کی گئی معاونت سے اس ادارے میں طلباء مزید پڑھیں، علم حاصل کریں اور ترقی کریں، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔